نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه۔ اللہ رب العزت اس آیات میں فرماتے ہیں کہ اللہ جس کی بہتری چاہتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں، اسلام کے لیے اسے شرح صدر فرما دیتے ہیں۔ تو یہاں پتہ یہ چلا کہ جس کی بہتری اللہ چاہتے ہیں اسی میں ہی ہماری بہتری ہے، اسی میں ہی ہماری کامیابی ہے۔ اگر ہم اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائیں گے تو ناکام ہی رہیں گے جیسے اب ناکام ہیں، اور ذلت کا شکار ہی رہیں گے جیسے اب ذلیل ہیں۔ کامیابی کا معیار ایک اللہ نے دیا ہے، ایک ہم نے قائم کیا ہے۔ ہم نے اللہ کے معیار کو چھوڑا، اپنی عقل کو لیا۔ آج کی مادی تعلیم اور یہ جو ہمیں ترقی نظر آ رہی ہے اس کو ہم نے روشن خیالی سمجھا تو ہم برباد ہوئے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اللہ جس کی بہتری چاہتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ اب ہمیں دین کی سمجھ آئے گی تو کیا بنے گا بھائی؟ ہمیں دین کی سمجھ دلانے کے لیے سب سے پہلے تو بچپن ہماری ماں کا کردار ہے، ہمارے باپ کا کردار ہے۔ انہوں نے ہمارے ذہن میں یہ بات ڈال دی، بیٹا تو ڈاکٹر بنے گا، تو انجینئر بنے گا تو عزت پائے گا، تو مال کمائے گا۔ وہ بچپن سے ہی یہ فیڈ ہوتا گیا، مال مال مال، ڈاکٹر انجینئر، ڈاکٹر سائنسدان، بچے کا ذہن بن گیا۔ جن کو ہم اولیاء اللہ کہتے ہیں وہ کس یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کر کے نکلے تھے یا ڈاکٹریٹ کر نکلے تھے؟ ان کی ماؤں کا کردار تھا۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحم اللہ تعالی علیہ، جب ان کی والدہ ماجدہ نے ان کو تعلیم کے لیے دوسرے شہر بھیجا، زادیرہ دیا، ان کے اندر کی بنیاد میں کوئی 40 درہم بھی سی دیے کہ بیٹا جب یہ ختم ہو جائیں گے ان کو استعمال کر لینا۔ لیکن ایک بات بیٹا ذہن میں رکھنا، جھوٹ نہیں بولنا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ یہ ماں کی تربیت۔ اب قافلہ جا رہا ہے، ڈاکو پڑ گئے، قافلہ لٹ گیا۔ ان کو پوچھا کہ بیٹا تیرے پاس کچھ اور بھی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہے۔ کیا ہے؟ میری والدہ نے اندر بنیان کے ساتھ 40 درہم اور سیے ہوئے ہیں کہ جب ختم ہو جائیں گے یہ لے لینا۔ دیکھا تو نکل آئے، پکڑ کے سردار کے پاس لے گئے۔ سردار نے کہا بیٹا اگر تو جھوٹ بول دیتا تیرے یہ پیسے بچ جاتے۔ تو بیٹے نے کہا یہی تو ماں نے کہا تھا کچھ بھی ہو جائے جھوٹ نہیں بولنا۔ تو یہ ان کی بچپن کی کرامت ہے کہ لٹا ہوا مال واپس کیا گیا اور سارے ڈاکوؤں نے اسلام قبول کر لیا۔ آج ہم کیا کہتے ہیں؟ دروازہ کھٹکا ہے، باپ بیٹے کو کہہ رہا ہے، کہنا ابو جی گھر نہیں ہے، کیونکہ آنے والا پیسے لینے کے لیے ادھار دے نہیں رہا، وعدہ کیا وعدہ پورا نہیں کر رہا، تو بیٹے کو کہہ رہا ہے، اس کا نا ابو گھر نہیں ہے۔ بیٹے کا کام بن گیا کہ ایسے بھی کام چل جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جب تک ہمارے اندر دین نہیں آئے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جانور ہے نا، جانور نے اپنا مقصد پہچانا، گھوڑے نے، گدھے نے، بیل نے، گائے نے، بھینس نے، سب نے پہچانا۔ اب انہوں نے اپنا مقصد پہچانا، اس کے مطابق اپنا کام کیا۔ کبھی گدھوں نے، گھوڑوں نے، جانور سٹرائک کی ہو، دودھ نہیں دیں گے، سامان نہیں اٹھائیں گے، نہیں۔ انسان کو بھی ایک مقصد دیا گیا ہے، اگر وہ اس کے مطابق زندگی بسر نہیں کرے گا تو اللہ فرماتے ہیں کل انعام بل ہم اضل، یہ جانور ہے، جانور نہیں جانور سے بدتر ہے۔ اب یہ چیزیں جو ہمیں بچپن سے ماں باپ سے ملنی تھی، سب سے بڑی بات سچائی، دیانتداری، نماز کی پابندی، قرآن پاک کی تلاوت۔ اب دیکھو نا کتنا دکھ ہوتا ہے کہ پاکستان اسلامی ملک ہے، اولڈ ہوم بنے ہوئے ہیں۔ یہ واقعات جو ہے نا قرآن پاک، اور آپ دیکھیں
تو 30 سپارے ہیں، 10 سپاروں میں اللہ تعالیٰ نے سابقہ قوموں کے واقعات 10 سپاروں میں شریعت، قوانین، احکامات، 10 سپاروں میں آخرت سے ڈرایا ہے۔ ڈر جاؤ، بچ جاؤ، بڑا ہیبت ناک دن ہے، بچے بوڑھے ہو جائیں گے، کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، نفس و نفسی کا عالم ہوگا۔ تو یہ واقعات جو ہیں ہمیں کیا بتاتے ہیں؟ ہمارا آج کیا ہے؟ ہم تجزیہ کرتے ہیں، وہ بڑی اچھی بات کی ہے، عمل نہیں کرتے، اس کو اپنے اندر نہیں بٹھاتے۔ جب تک عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ ہم کلمے والے ہیں، ایمان والے ہیں، ہماری کامیابی اسی میں ہے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کریں۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اللہ فرماتے ہیں میرا محبوب جو دے وہ لے لو، جیسے منع کر دے باز آ جاؤ۔ اب اولڈ ہوم میں جو دیکھتے ہیں یہ واقعات ہیں نا، اس کی وجہ کیا ہے؟ ماں باپ اولڈ ہوم میں کیوں پہنچے؟ بوڑھی ماں رو رہی ہے، میں بچوں کو یاد کر رہی ہوں، میرا پوتا کسی بہانے مجھے یہاں چھوڑ گیا ہے، بیٹا ایک ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، پائلٹ ہے، بیٹی جناب کسان بینک میں وہ مینیجر ہے، باپ اولڈ ہوم میں ہے، ماں اولڈ ہوم میں۔ کیا وجہ؟ ہم نے کمایا اس لیے کہ بڑھاپے میں اولاد ہمارا سہارا بنے گی، اسی بڑھاپے میں اولاد نے ہمیں اولڈ ہوم بچا دیا۔ وہ تو گھر تب رکھتے اگر ان کے پاس دین ہوتا، جب ان کو پتا ہوتا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، میرا باپ میری جنت کا دروازہ ہے۔ جب دین دیا نہیں، دنیا دی ہے، اور دنیا دیتے نہ حلال کی پہچان نہ حرام کی پہچان۔ بھائی کیا کروں، ٹیوشن ہے، وہ خرچہ ہے، کدھر سے پیسے لاؤں؟ اس لیے اس کا نتیجہ ہمیں ملنا چاہیے۔ جنہوں نے ماں کی قدر کی، باپ کی قدر کی، اللہ نے ان کو دنیا میں ان کا نام روشن کیا۔ اب ایسے کرنے کے بارے کون نہیں جانتا کہ نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ میں چند لمحوں کے لیے آتے، دیدار کر لیتے، درجہ صحابیت پا لیتے، مگر نہیں آئے۔ لوگوں نے مختلف روایات بنائی ہوئی ہیں، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ خلاصہ جو وہ کیا ہے کہ ماں بوڑھی تھی، ماں نبینا تھی، ان کی خدمت کے لیے کوئی اور نہیں تھا۔ ماں کو کہاں چھوڑ کے آتے؟ درجہ صحابیت سے محروم رہے، مگر ماں کی خدمت میں فرق آنے نہیں دیا۔ یہی ان کا عمل تھا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے عمر و علی، میرے بعد قرن کا ایک اویس آئے گا، جب کبھی یہاں آئے تو اس سے اپنے لیے دعا کرانا، اور جب جنت میں داخل ہوں گے تو اچانک روک دیے جائیں گے۔ علماء بیان فرماتے ہیں وجہ کیوں رکے؟ اللہ فرمائیں گے اویس جہاں تک تیری نظر جاتی ہے وہاں تک سب کو اپنے ساتھ جنت میں لے جا۔ وجہ کیا تھی؟ ماں کی خدمت۔ ایک اللہ والے شیخ الحدیث تھے، ان کی ماں سینس لیس، نیم پاگل ہو جاتی تھی۔ اس وقت کی وہ کچھ ہوگا کہ مرغیوں کو نہلانا، گھر میں وہ دانا وارا ڈالنا، وہ مرغیوں کو نہلا کے دانا دے کے آگے بچوں کو حدیث کا سبق پڑھاتے تھے۔ ماں آتی تھی، آ کے پٹائی شروع کر دیتی تھی کہ تو نے دانا نہیں پہنا اس کو کھلایا، تو نے پانی نہیں پلایا۔ یہ نہیں کہتے تھے کہ سب کچھ کر کے آیا ہوں، امی آپ کیا کرتی ہیں، اتنے طلباء کے سامنے مجھے بیست کر دیتی ہیں۔ خاموش، پھر گھر آتے ہیں، نہلاتے ہیں، دانا ڈالتے ہیں، آ جاتے ہیں۔ سلسلہ چلتا رہا۔ ایک دن ماں نے آ کے سر پہ ڈنڈا مار دیا، سر پھوٹ گیا، پٹی باندھی، اف تک نہیں کیا۔ گھر آئے، آ کے دانا ڈالا، نہلایا، جو کام رہا کیا، واپس آ گئے۔ شاگردوں نے کہا استاد جی آپ کہتے ہیں میری ماں نیم پاگل ہے، تو آپ ایسا کیوں نہیں کرتے جب آتے ہیں تو باہر سے دروازہ بند کر کے آ جائیں، اس کو کیا پتہ چلے گا؟ تو کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں تو تالا لگواتا ہے، تجھے کیا پتا ہے جب ماں مار کے جاتی ہے اسی شام خواب میں اللہ کے نبی کی زیارت ہو جاتی ہے، اور آپ فرماتے ہیں ماں نے کہاں مارا ہے؟ تو میں کہتا ہوں یہاں مارا ہے، یہاں مارا ہے، وہاں اپنا دستے مبارک پھیرتے ہیں خیر ہو جاتی ہے۔ تو تالا لگوا کہ میری یہ
میرا یہ نام بند کروانا چاہتا ہے۔ اب یہ کون سکھائے ان بچوں کو؟ جب دنیا دیں گے تو ماں باپ اولڈ ہوم ہی پہنچیں گے، جب ان کو لقمے حرام کے کھلائیں گے تو جو بوئیں گے وہی اگے گا۔ کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ گلاب کا پھول بیئیں، اس کا بیج بوئیں اور اس میں جناب نکلے بدبودار درخت، کبھی نہیں ہو سکتا۔ آج بڑے دکھ کی بات ہے، یہ واقعات کہنے کا مقصد کیا؟ ورنہ میں تو بھائی وہ ہمارے مولانا اسماعیل رحمۃ اللہ خیر دے، ان کی ڈیوٹی کہیں اور لگی تو انہوں نے مجھے کہا کہ انکل جی آپ ذرا تھوڑا یہ، چلو بھائی ٹھیک، کوئی بات نہیں، جو اللہ زبان سے جاری فرمائیں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ماں باپ کا یہ حال کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ بچوں کے پاس دین نہیں ہے۔ ایک بچہ مدرسے میں پڑھتا ہے، عالم بنتا ہے، وہ سہما رہتا ہے کہیں میرے ماں باپ ناراض نہ ہو جائیں۔ ایک بچہ بہت بڑا تاجر بنتا ہے، ماں باپ سہمے رہتے ہیں میرا بیٹا ناراض نہ ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے اللہ، جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق ہے، میرا رفیق کون ہوگا؟ میرا ساتھی کون ہوگا؟ اللہ نے فرمایا فلاں علاقے میں ایک قصائی ہے، قصاب ہے، جنت میں تیرا وہ ساتھی ہوگا۔ اب سفر کیا، وہاں پہنچے، جہاں دیکھا وہ گوشت کاٹ رہا ہے، لوگ لے رہے ہیں، دکاندار تھا۔ جب وہ ختم ہو گیا، تھوڑا سا انہیں گوشت بچایا، اپنے وہ ٹوکرے میں برتن میں رکھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے جا کے ملے تو فرمایا بھائی تیرا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ دیکھا حسین و جمیل چہرہ، پہچان تو نہیں، اپنا تعارف نہیں کرایا، کہا جناب سو بسم اللہ۔ گھر ساتھ آ گئے، بوڑھی ماں تھی، بستر پر پڑی ہوئی تھی۔ اب اس کو ماں کو جناب اس کا چہرہ دھویا، اس کے بال سیدھے کیے، اس کو کنگھی کی، اس کے بعد چھوٹا چھوٹا گوشت کر کے اس کو پکایا، ماں کو گود میں لیا، نوالے بنا کے منہ میں ڈالے۔ ماں بڑبڑا رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے جی ماں کیا کہتی ہے؟ کہتا جی میری ماں چلی ہو گئی ہے، جب بھی خدمت کرتا ہوں مجھے کہتی ہے جا میرے بیٹا، اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنا دے۔ اللہ، جا میرے بیٹا، اللہ جنت میں تجھے موسیٰ کا ساتھی بنا دے۔ کہا پھر مبارک ہو، میں ہی موسیٰ ہوں اور اللہ کے کہنے پر تیرے پاس آیا ہوں۔ یہ کب ملے گا؟ جب دین ہوگا۔ دین نہیں ہوگا تو ہم درندے بن چکے ہیں۔ کسی کو مارنا، ماں باپ کی گالی دینا، اوہو، کسی کو ماں کی گالی دے دینا، بہن کی گالی دینا، ساتوں آسمان زیر و زبر ہو جائے، یہ اس سے بڑا گناہ ہے۔ ہمارے لقمے حلال کے نہیں میرے بھائی، ہماری بنیاد یہ ہے، ہماری بنیاد یہ ہے، یہ اس میں جس بنیاد میں بلڈنگ میں کھینگر پتھر ہوں گے اس پر جو بھی بنائیں گے گر جائے گا۔ حضرت مبارک عبداللہ ابن مبارک ترکی لینڈ لارڈ کا ایک باغ کا مالی ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جس کے دل میں اللہ کا خوف آ گیا، اللہ سے ڈر گیا، اللہ اس کے لیے آسانی کے لیے پیدا کر دیں گے اور رزق وہاں سے دیں گے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہے۔ حرام سامنے آیا، اللہ کا خوف آیا، چھوڑ دیا۔ زنا کا موقع سامنے آ گیا، اللہ کا خوف، چھوڑ دیا۔ جھوٹی بات، گواہی باغی، چھوڑ دیا۔ جہاں بھی اللہ کے خوف دل میں آ گیا، اللہ اس کے لیے آسانی کی راہ پیدا کر دیں گے۔ وہ ترک لینڈ لارڈ 10 سال کے بعد باغ میں آیا، اس نے کہا مبارک کوئی انار لے کے آؤ۔ مبارک انار لے کے آئے، کھٹا اور لاؤ، کھٹا اور لاؤ، کھٹا۔ لینڈ لارڈ کو غصہ چڑھ گیا، کہندا بڑا پاگل آدمی تو، اور تجھے 10 سال ہو گئے ہیں باغ میں، تجھے یہی نہیں پتا کہ میٹھا کون سا ہے کھٹا کون سا ہے؟ کہتا ہے جناب آپ نے مجھے کھانے کی اجازت کب دی تھی؟ اوئے ہوئے 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 ہوئے، سر پکڑ کے بیٹھ گیا، اور 10 سال میں صرف ایک دانہ تک نہیں چکھا۔ اب بیٹی کے لیے وہ پریشان تھا کہ شادی کرنی ہے،
بڑے رشتے آتے تھے، سچے موتیوں میں تلنے والے بھی، درہم و دینار میں بھی، لیکن مطمئن نہیں تھا، وہ چاہتا تھا مجھے بچہ دیندار ملے۔ اب جب اس نے یہ بات سنی، اس کو وہاں سے ہٹایا، کہا آج سے تو میرا پرسنل سیکٹری ہے۔ جو اللہ سے ڈر گیا اللہ آسانی کی راہ پیدا کر دیں گے، رزق وہاں سے دیں گے جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں۔ اب کہا کہ اے عبداللہ، بیٹی کی شادی کرنی ہے، تیری کیا رائے ہے؟ کہا اللہ کے نبی نے 3 چیزیں بتائی ہیں، حسن یہودیوں کی، مال عیسائیوں کی، اسلام مسلمانوں کی شادی۔ کہا بات دل ٹھنڈا ہو گیا میرا بھائی۔ بیوی سے کہا کہ میں بیٹی کی شادی مبارک سے کرنا چاہتا ہوں۔ اب بیٹی بیوی کو تو جناب ایسے جیسے وہ نیچے سے شاخ کھولتے ہیں، ایک دم جا کے چھت کو لگی، پاگل ہو گئے ہیں تو، ہمارے باغ کا مالی اور یہ آدھا ترک ہمارا، باغات ہمارے، بلڈنگ ہماری، سارا کچھ، کیا کہہ رہے ہیں تو، پاگل ہو گیا؟ کہا کچھ بھی ہوگا میں شادی اس کے ساتھ کروں گا۔ عبداللہ کی شادی اس کے بیٹی سے ہو گئی۔ اب شادی بیٹی سے ہو گئی تو وہ باغ بھی عبداللہ کا ہو گیا، وہ بلڈنگیں بھی عبداللہ کی ہو گئی، وہ پلازے بھی عبداللہ کی ہو گئے، لاکھوں پتی کروڑوں اربوں میں چلا گیا۔ اب ان کا بیٹا عبداللہ 110 ہجری میں پیدا ہوا، نبی علیہ السلام سے 100 سال بعد، جن کے بارے فرماتے ہیں کہ وہ صحابی نہیں تھے، باقی سب کچھ تھے، یعنی حافظ بھی، حافظ قرآن بھی، حافظ الحدیث بھی، اور مفسر بھی، اور مفکر بھی، یعنی سب کچھ تھے، صحابی نہیں تھے۔ کیونکہ صحابی کی تعریف کیا ہے؟ جس نے حالت ایمان میں نبی علیہ السلام کی زیارت کی ہو اور حالت ایمان میں دنیا سے گیا ہو۔ اب ان کا مقام کیا ہے؟ ایک ادنا درجے کا صحابی، ادنا درجے کے صحابی کی بات کیا ہے کہ جو چند لمحوں کے لیے آئے، اسلام قبول کیا، واپس چلے گئے۔ ساری دنیا کے غوث، کتب، ابدال، علماء، فقہاء، حفاظ، جو کچھ بھی ہے، ان کے پاؤں کی خاک کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا کہ جن آنکھوں نے اللہ کے نبی کی زیارت کی ہے۔ فرمایا میرا ایک صحابی ایک مٹھی بھر جوں دے دے اللہ کے راستے میں، مٹھی بھر جوں دے دے، اور تم احد پہاڑ جو 10 مربع میل ہے سونے کا دے دو، تب بھی میرے صحابی کے اجر کو نہیں پا سکتے۔ تو عبداللہ ابن مبارک جو ہیں سب کچھ تھے مگر صحابی نہیں تھے۔ پیچھے کیا ہے؟ باپ کے اندر اللہ کا خوف۔ تو پیدا ہونے والا بیٹا کیا بنا؟ آج کیا ہے؟ ماں کو پتا نہیں میں نے نیل پالش لگائی ہے، اس سے میرا غسل جنابت نہیں ہوا، اس سے میرا وضو نہیں ہوا، میری نماز نہیں ہوئی۔ حالت جنابت میں قرآن کو ہاتھ لگا رہی ہوں، وہی قرآن لعنت بھیجے گا۔ پہلی مائیں دودھ پلاتی تھی بچوں کو، باوضو ہوتی تھی قرآن پڑھ کے۔ آج کی ماں کی گود میں موبائل ہے، فلم ہے، بچہ دودھ پی رہا ہے، تو کیا ہوگا؟ وہ ولی اللہ بنتے تھے، یہ ایکٹر ایکٹریس بنتے ہیں۔ اس لیے بھائی یہ جو ہمارا مذاکرہ ہو رہا ہے، یہ اس میں ہے کہ میں بھی اپنے گریبان میں جاگوں، آپ بھی جاگیں۔ ہم اپنی اگر ہم دنیا کی بہتری چاہتے ہیں کہ بڑھاپے میں اولاد ہمارا آسرا بنے، سہارا بنے، اور وہ نہیں بن رہی، ہم کیوں نہ ان کو دین دیں کہ وہ دنیا میں بھی ہماری خدمت کریں اور آخرت میں ہماری جنت میں جانے کا ذریعہ بنے۔ اللہ والے خواب میں دیکھا کہ قبریں کھلی ہیں اور لوگ بار ٹھیکریاں جو ہے نا وہ چن رہے ہیں۔ ایک آدمی قبر میں بیٹھا ہوا ہے، ٹیک لگا کے، پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا جو لوگ اصالے ثواب کرتے ہیں یہ اس کو وصول کر رہے ہیں، کسی کا بھائی، کسی کا باپ، بیٹا، جو ہم اصالے ثواب کرتے ہیں۔ تو آپ کیوں نہیں باہر آ رہے؟ کہتے ہیں بھائی میرا تھوک کا سودا ہے، میں اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنا کر آیا ہوں، وہ روزانہ ایک قرآن پڑھ کے مجھے اصالے ثواب کرتا ہے۔ بڑے حیران ہوئے۔ صبح پوچھا بھائی قبر کس کی ہے؟ بتایا فلاں فلاں کی۔ کوئی اس کا بیٹا کہاں پہ؟ وہاں گئے تو اس نے منہ پر کپڑا باندھا ہوا تھا اور مٹھائی کا کام کر حلوائی تھا۔
جا کے بات بتائی، خواب بتائی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا جی ہاں میں کپڑا اس لیے باندھتا ہوں کسی کو پتہ نہ چلے، اور میں روزانہ ایک قرآن پڑھ کے ساتھ کام کرتا ہوں، ساتھ قرآن پڑھتا ہوں اور اپنے باپ کے صالح ثواب کرتا ہوں۔ ہمیں کیا پہنچے گا بھائی؟ بیٹے نے ہماری مال کی وجہ سے قتل کر دیا، ہمارے مال کے بیٹے نے جناب فلاں کی لڑکی کو اغوا کر لیا، فلاں پہ ظلم کر دیا، فلاں، ہمیں اس کا کیا ثواب ملے گا؟ ثواب ملے گا یا عذاب ہوگا؟ حابیل اور قابیل آدم علیہ السلام کے بیٹے، بھائی نے بھائی کو قتل کیا، پہلا قتل عورت کی وجہ سے ہوا، قیامت تک جتنے قتل ہوں گے اس کے کھاتے میں جائیں گے۔ اور فرمایا کہ آدمی جب مر جاتا ہے اسے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں۔ ٹائم بھائی ذات سمجھ، میں وہ گھڑی دیکھ رہا ہوں شاید کھڑی ہے، چلو 12۔ تو فرمایا سب کچھ منقطع ہو جاتا ہے، 3 چیزیں باقی رہتی ہیں، جو صدقہ جاریہ کیا، جو علم پڑھایا قرآن و حدیث کا، اور جو اس کی اولاد صالح اولاد اس کے لیے دعا کرتی ہے، وہ اس کا عمل جاری قیامت تک رہے گا۔ تو بہر اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان باتوں کی سمجھ بھی عطا فرمائے اور عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ عمل سے بات بنے گی بھائی، یہ نہ وہ کیا بات ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ قبر میں اتروں گا مجھے پوچھا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی پوری امت کے حال پر رحم فرمائے۔ دعائیں تو بہت جی کرتے ہیں آنسو بہا کے ہم سب کریں، اس طرح امت جو گاجر مولی کی طرح کاٹی جا رہی ہے، معصوم بچے جو ظالموں کی جوتیوں کے نیچے مسلے جا رہے ہیں، جی تو کرتا ہے کہ ہم سب آنسو بہا بہا کے ہاتھ اٹھائیں، لیکن یہاں وقت کی بھئی تھوڑا سا ٹائم ہوا 15 منٹ، لیکن پھر بھی ٹائم زیادہ ہو گیا، میرا دھیان اس گھڑی پر تھا۔ تو اللہ تعالیٰ پوری امت کے حال پر رحم فرمائے۔ آپ کے دل میں میرے دل میں جو دعائیں حاجات ہیں اللہ پوری فرمائے۔ اللہ اپنے محبوب کی امت کو فتح و نصرت عطا فرمائے۔ اللہ اسلام کا بول بالا فرمائے۔ امت کے جتنے بیمار ہیں اللہ ان سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ جو مقروض ہیں اللہ ان کو قرضوں سے خلاصی کا انتظام فرمائے۔ جو پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کرے، اور جو اپنی بیٹیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، بیٹوں کے لیے اللہ خزانہ غیب سے ان کو رشتے عطا فرمائے۔ جن گھروں میں طلاق تک نوبتیں آ چکی ہیں اللہ ان گھروں کو دوبارہ شیر و شکر کر دے، اللہ ان گھروں کو آباد فرما دے۔ جتنے ان دنیا سے چلے گئے اللہ سب کی بخشش فرما دے، اور جن کی بخشش ہوگی اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔